اسی طرح سے دعوت کا ماحول عام کیا جائے. دیکھیے اسلام کے خلاف جو لوگ بول رہے ہیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ان کو اسلام صحیح طور سے معلوم ہو جائے، سب کا تو نہیں بول سکتے لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پروپیگنڈا کا شکار ہو کر اسلام کے دشمن بنے. اگر ان تک اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچیں تو وہ دیکھیں کہ ارے اسلام تو اتنا اچھا ہے، میں تو سمجھا برا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اسلام کا دشمن بنے، اسلام کا دوست بن سکتا ہے. ابھی حال ہی میں خاتون مسلمان ہوئی، کوئی بھی گیا نہیں اس کے پاس. وہ یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے وہ مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں، کیا ہے کیا ان کا ایسا جو ان کو غلط بول رہے لوگ، بول کے وہ بیچاری قرآن پڑھی ہے. ابھی حال ہی میں ساؤتھی میں ایک عورت مسلمان ہوئی، کیا نام ہے اس کا، ہاں صبری مالا. تو وہ قرآن پڑھ کے اس کو لگا کہ اتنی اچھی کتاب ہے، مسلمانوں کے پاس رہ کے اس کتاب کو وہ عام نہیں کی ہے، کتنے بڑے قصوروار مسلمان ہیں. تو اس نے کیا کیا، قرآن کو پڑھا، اسلام قبول کیا، عمرہ کیا اور وہاں پر اس کا اعزاز بھی ہوا. تو ایک ایسی عورت جو لوگوں میں کریئر گائیڈنس ہو یا ان کے حقوق کے لیے لڑنے والی اور ان کو بڑی یعنی موٹیویشنل اسپیکر ہوں، انٹلیکچوئل ہیں، اس عورت کو اسلام جب معلوم پڑا اور اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، کسی نے اس کو رشوت دی، تم کو جائیداد دیتے، کھیت دیتے، بلڈنگ دیتے، ہاں سعودی عرب میں گھر دیتے، تم کو کوئی تو بولا اس کو نہیں. لیکن اس عورت کو جب سمجھ میں آیا، کیونکہ حق کی ایک طاقت ہوتی ہے، حق کی اس کا ایک نور ہوتا ہے، اس نے جب قرآن پڑھا اس کو لگا یہ صحیح ہے، یہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر خوف کے لالچ کے اس نے اسلام کو قبول کیا. اس کا حق ہے، ہر انسان کا اپنا حق ہے، اس نے اسلام قبول کیا. ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو آج اسلام کے دشمن ہیں. اگر صحیح طور پر ہم اسلام لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہو سکتا ہے وہ ان کی مرضی سے، ہم دباؤ کسی پہ ڈالنا جائز ہے نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں. بات ہوئی یہ ہوا، ٹھیک ہے یہ اسلام ہے بھائی، دیکھیے آپ کی مرضی. اب اسلام کسی کو سمجھ میں آ گیا، ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو. ملک کے حالات ہیں، ملک کے حالات میں جو آپس میں نفرتیں دشمنیاں ہیں اسی لیے ہیں کہ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں بولی جا رہی ہیں. ہم صحیح باتیں بولیں، اسلام ایسا نہیں ہے، مسلمان ایسے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، قرآن میں ایسا نہیں ہے. ہم صحیح بات بتائیں تو محبت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، محبت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے، دشمنیاں کم ہو سکتی ہیں. اس اعتبار سے اسلام کو صحیح طور سے پیش کیا جائے کہ ملک میں امن و امان کا ماحول بنے، دشمنی اور نفرت کا ماحول ختم ہو کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ماحول پیدا ہو. اس اعتبار سے اسلام پہ جب حملہ ہو رہا، اسلام کے بارے میں غلط بول رہے تو صحیح بول کے بتاؤ تاکہ نفرت کی فضا ختم ہو، دشمنیاں ختم ہو. تو دعوت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کی ہے اور اللہ رب العالمین نے اسی میں کامیابی بتائی ہے. اللہ نے کیا فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دے، بری باتوں سے روکے. اور آخر میں کیا فرمایا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی کو دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جوڑا ہے. لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، یہ کام جب تم کرو گے تو کامیاب ہوگے. تو ہماری کامیابی اس میں ہے. اگر اسلام کے خلاف لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، آپ صحیح بات پھیلاؤ تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو، نفرتیں ختم ہو. یہ آپ کام کرو.